بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی آن لائن نکاح قاضی نکاح خوان اینڈ فون پر آن لائن نکاح 2025 یہ آج کا میرا عنوان ہے اور ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، میں ہوں قاضی رضوان LLB۔ میری ایجوکیشن جو ہے تعلیم LLB ہوں، میں لا گریجویٹ ہوں اسلامیہ لا کالج سے، اور کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہے میرے پاس لا کی۔ تو اور میں جو کام کرتا ہوں زیادہ تر آن لائن نکاح کا کام کرتا ہوں، اور اس لیے میرے کو آن لائن نکاح، قاضی نکاح خوان، کورٹ میرج، اس چیز کی ماشاء اللہ سے تھوڑی بہت معلومات حاصل ہے، اور قانونی راستے بھی دکھاتا ہوں، گائیڈ بھی کرتا ہوں، اور بعض کاموں سے میں منع بھی کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ قانونی طور پہ آپ پھنس جائیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ میں سمجھتا ہوں، یہ میرا فرض ہے کہ اب میں ہر بندے کو صحیح راستہ دکھاؤں، بھلے وہ ہم سے نکاح پڑھوائے یا نہ پڑھوائے یا کسی سے ہی پڑھوا لے۔ تو اب میں آتا ہوں، سب سے پہلے تو آن لائن قاضی نکاح سروس، اس میں یہ ہوتا ہے فون پر نکاح۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خالی آپ نے فون کیا اور پیسے جمع کرائے نکاح پڑھانے کے، اور ٹھک ایجاب و قبول ہو گیا، قاضی صاحب نے کر دیا، فون پہ نکاح کر دیا، یہ بات غلط ہے۔ اس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو حلال کرنے کا۔ ایسے نکاح حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اس کا جو صحیح پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اگر موجود نہیں ہے تو وہ اپنا وکیل مقرر کرے گا۔ یہ وہ والا وکیل نہیں ہوتا جو کہ عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نظر آئے گا۔ یہ کسی بھی عام بندے کو وکیل بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کی طرف سے نکاح کے ٹائم پہ موجود ہوگا اور ایجاب و قبول کرے گا۔ تو اس طریقے سے دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ لڑکی کا ولی موجود ہوگا یا لڑکی خود ہوگی، وہ ایجاب و قبول کرے گی اور حق مہر کی شرائط پوری ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے قاضی صاحب فون کے اوپر نکاح پڑھائیں گے، اور اگر فرض کریں لڑکا بیرون ممالک میں ہے تو اس کا سب سے بہتر کا اس کا جو اصل قانونی طریقہ ہے، لیگل وے ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکا جس ملک میں مقیم ہے وہاں پہ موجود پاکستان ایمبیسی یا پاکستان قونصلیٹ میں جائے اور پاور بنائے ایسے بندے کے نام جو اس کی طرف سے نمائندے کا یا وکیل کا کام کرے گا نکاح کے ٹائم پاکستان میں۔ اس پاور میں یہ ہوگا کہ میں فلانے بندے کو اختیار دیتا ہوں، میری طرف سے نکاح پڑھوا دے، ایجاب و قبول کر دے، حق مہر طے کر دے، اور اس کو جو پاور ملے گی اس کو پھر پاکستان قونصلیٹ یا پاکستان ایمبیسی سے تصدیق ہوگی۔ تو یہ آپ کا قانونی راستہ بن جائے گا۔ پھر وہ پاور آپ بھیجیں گے اوریجنل جو آپ کا نکاح پڑھائے گا، نکاح خوان یا مولوی جو بھی ہے، وہ اس پاور کی موجودگی میں اور دوسری پارٹی کی موجودگی میں نکاح پڑھائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ بعض لوگ شارٹ کٹ کے راستے اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ لڑکی لڑکے والے بولتے ہیں کہ لڑکی یہاں پہ سائن کر دے گی پاکستان میں نکاح نامے پہ، اور لڑکا کو جو ہے نکاح نامہ TCS یا DHL کر دیتے ہو، وہ امریکہ سے یا دبئی سے یورپ سے سائن کر کے نکاح نامہ بھیج دے گا، اور قانونی کاغذات مکمل ہو جائیں گے۔ یہ سراسر غیر قانونی طریقہ ہے، غیر قانونی راستہ ہے، اور اس کو پاکستانی عدالتیں، پاکستانی لا اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرتا، اس طریقے کو تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستانی لا میں صرف ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نکاح نامہ بھیج کے سائن کروانے والا کوئی طریقہ نہیں ہے بیرون ملک، صرف ایک ہی طریقہ ہے، پاور جائے گی پاکستان ایمبیسی کے اندر، وہاں سے تصدیق ہوگی، ویریفائی ہوگی، اور یہ پاور سے وہ بندہ لے کے جائے گا جس کا نکاح ہونا ہے۔ تو وہ پاور پاکستان ایمبیسی اور قونصلیٹ سے تصدیق ہو کے پاکستان میں آئے گی۔
تو اس کے بعد قاضی نکاح ہوا نکاح پڑھائے گا. اس کے علاوہ کوئی قانونی راستہ نہیں. باقی سارے راستے، باقی سارے طریقے نکاح نامہ حاصل کرنے کے غیر قانونی اللیگل ہے. تو لہذا آپ مہربانی فرمائیں کسی سے بھی نکاح پڑھوائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف میرے سے ہی پڑھوائیں، آپ جس سے دل چاہے نکاح پڑھوائیں. لیکن اگر لڑکا یا لڑکی آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ اس کنٹری کے کیا نام ہے میں جو پاکستان قونصلیٹ ہے اس سے تصدیق ہوگی. اور دوسری بات ایسا ہے کہ بعض اوقات بیرون ملک میں پاکستانی بھی ہے اور لڑکی کسی اور کنٹری سے تعلق رکھتی ہے، تو صرف پاکستانی جو ہے سٹیزن ہے اس کو پاکستانی نکاح نامہ مل سکتا ہے. تو ان کا نکاح ہو جائے گا، پاکستانی نکاح نامہ ان کو مل جائے گا. لیکن اگر مثال کے طور پہ دونوں میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے، نہ ہسبینڈ نہ وائف، مثال کے طور پہ ہسبینڈ اور وائف دونوں انڈینز ہیں، یا انڈیا کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس، یا سعودیہ کی ہے، یا انگلینڈ کی ہے، یا امریکہ کینیڈا کی ہے، فارنرز ہیں، ان کو کسی قیمت پہ اکارڈنگ ٹو پاکستانی لا پاکستانی نکاح نامہ نہیں مل سکتا. بعض حضرات جو ہے افغانستان سے کال کرتے ہیں، انڈیا سے کال کرتے ہیں کہ ہمیں نکاح نامہ بنوا دیں. نکاح نامہ نہیں بن سکتا بالکل. ان کا زبانی اور شرعی نکاح ہو جائے گا بغیر نکاح نامے کے، لیکن یہ نکاح نامہ کسی قیمت پہ ان کا نہیں بن سکتا. اور لہٰذا میری ساروں سے گزارش ہے کہ نکاح کے ٹائم پہ غیر قانونی طریقے سے پرہیز کریں، ورنہ آگے چل کے مشکلات ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات تو ایسی دفعیں بھی لگ جاتی ہیں جس کے اندر بندے کو لمبی جیل ہو سکتی ہے، 10 سال کی یا عمر قید یا 5 سال کی. لہٰذا یہ بہت احتیاط کریں. اور آج کل بے تحاشا لوگ جس کو کوئی کام نہیں مل رہا وہ نکاح پڑھانے کا کام اس نے شروع کر دیا. پچھلے 3-4 سالوں میں انٹرنیٹ پہ بھرمار ہو گئی ہے ایسے لوگوں کی. لہذا قانونی طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، کسی سے بھی نکاح پڑھوائیں. قانونی طریقہ یہی ہے. ڈسکرپشن کو بھی آپ پڑھیں اس ویڈیو کی، اور مزید کوئی معلومات چاہیے، کوئی کنفیوژن ہے، آپ میرے کو میسج کریں، میں میسج پہ جواب دوں گا. بھلے آپ نکاح میرے سے نہ پڑھوائیں، کسی سے ہی پڑھوائیں، میں آپ کو گائڈ کروں گا. لیکن آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کا جواب میں تبھی دوں گا جب میں فری ہوں گا. یہ نہ ہو کہ رات کی 10, 11, 12, 1, 2 بجے میرے کو میسج کر رہے ہیں تو میں اٹھ جاؤں. نہ، سوری. جس ٹائم میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا ہوں تو فجر کو ہی میرا اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو لہٰذا میسج چھوڑ دیں آپ واٹس ایپ کے اوپر. جب میں فری ہوں گا اس کو پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس کا جواب جو ہے لیگل اور اسلامی طریقے سے آپ کو دوں گا. تو اور کوئی بات میرے ذہن میں نہیں اس ٹائم بتانے کی. باقی آپ لوگوں کا مہربانی، شکریہ بہت بہت. اور اگر آپ لوگ قانون کو بھی فالو کریں تو میں آپ لوگوں کا ڈبل شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم، جزاک اللہ الخیر.